بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NN24 نیوز ایچ کے ساتھ میں ہوں ریش قدیم۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ اناؤنسمنٹ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں جی میڈ سے، جہاں پر مرکزی جماعت اہل سنت کی جانب سے اسرائیلی بربریت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ اسرائیل کی جارحیت کے خلاف فلسطین اور لبنان کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی جماعت اہل سنت تعلقہ میڈ کے رہنما سید محمد شاہ رضوی کی رہنمائی میں اسلام زندہ باد پر پرامن احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی مرکزی جامع مسجد اکبری سے نکالی گئی۔ ریلی میں شریک لوگوں نے ہاتھوں میں جھنڈے اور بینرز اٹھا کر گھنٹہ گھر چوک سے ہوتے ہوئے سندھ پریس کلب میڈ کے آگے پہنچے تو جذباتی نعروں کی گونج میں اسرائیل کے جھنڈے کو نظر آتش کیا۔ ریلی میں شریک رہنماؤں سید محمد علی شاہ رضوی، علامہ علی حسن پنہور اور حافظ احمد ظہین مکسی نے کہا کہ عالمی دنیا پر دہشت گردی اور جبر پر کی گئی قائم ریاست اسرائیل نے فلسطین پر جارحانہ کارروائیاں کی، عالم اسلام کو بے چین کیا۔ مظلوم فلسطین کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر قیامت برپا کرنے والے ظلم و بربریت پر اقوام متحدہ اور مسلم ممالک کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ آج کے اس احتجاج میں ہم نے اسرائیل کے جھنڈے کو نظر آتش کر کے فلسطینی مظلوموں سے اظہار یکجہتی کی ہے اور اسرائیل سے نفرت کا اظہار کیا۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ان ایکشن آگے تعمیراتی کاموں میں جاری غیر معیاری استعمال ہونے والے مٹیریل کا نوٹس لے لیا۔ جہاں زیب ایوان کمشنر سرگودا ڈویژن نے تحصیل ساہیوال میں جاری تعمیراتی کاموں میں غیر معیاری مٹیریل کے استعمال کا فوری نوٹس لے لیا۔ ساہیوال شہر کے مسائل تجاوزات، سیوریج صفائی، پینے کے صاف پانی، صحت جیسی بنیادی سہولیات کا فقدان تھا، جسے کمشنر کو حل کرنے کے ڈپٹی کمشنر سرگودا کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ وہ کل 12 اکتوبر بروز ہفتہ خود ساہیوال کا دورہ کریں گے، شہریوں کی مسائل سنیں گے۔ اے سی ساہیوال اور دیگر نے اپنے اطلاع ملتے ہی شہر کی صفائی، ہاسپٹل کی صفائی، تعمیراتی کاموں میں ناقص مٹیریل جیسے ایشو کو حل کرانے کے لیے مشینری کا استعمال شروع کر دیا۔ جکو پورہ تھانہ ایجوین کے علاقہ میں 10 لاکھ روپے کے تاوان کے حوالے سے اغوا کی جانے والی بچی کو پولیس نے بازیاب کروا لیا۔ تھانہ ایجوین کے علاقہ میں 10 لاکھ روپے تاوان کے لیے اغوا ہونے والی 6 سالہ بچی کو چند گھنٹوں میں ہی پولیس نے بازیاب کروا لیا۔ ڈی پی او کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او عمر شہراز نے اغوا ہونے والی بچی کو قریبی رشتہ دار سے بازیاب کروا کر بچی کو ماں کے حوالے کیا۔ اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پولیس کا استقبال کیا۔ ضلع گجرانوالہ تھانہ اروب کے علاقہ عالم چوک میں ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ شہریوں کو لوٹنا انہوں نے معمول بنا لیا، جبکہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس ناکام ہو گئی اور عوام پریشان ہو کے رہ گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں امجد شفیع گجر۔ جی بالکل، ضلع گجرانوالہ تھانہ اروب کے علاقہ عالم چوک میں ڈاکوؤں کا راج۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات تھانہ اروب کے علاقے عالم چوک میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو لاکھوں کا سامان لے اڑے۔ ادھر بابا جی تفصیلات بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ 15 پہ کال کی تو اوپر سے پولیس والے ہی ہمارے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پولیس عوام کی محافظ ہے کہ چوروں کی۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں اعلیٰ حکام سے میری مدد کی جائے اور میں غریب آدمی ہوں اور میرے مجرموں کو فی الفور پکڑا جائے اور ان کو ایسی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی کسی کے گھر جانے کی جرات نہ کر سکے۔ جی ڈی ایس پی پیٹرولنگ خوشاب کی ہدایت پر روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ ضلع خوشاب ملک عبدالرحمان کی ہدایت پر پیٹرولنگ پوسٹ منگوال کے انچارج سب انسپکٹر محمد عمران نے روڈ سیفٹی اور پوسٹ پر قائم خدمت مرکز کے متعلق سیمینار کیا، جس میں اہل علاقہ کے معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر انچارج پیٹرولنگ پوسٹ سب انسپکٹر محمد عمران نے لوگوں کو خدمت مرکز اور روڈ سیفٹی کے متعلق آگاہی دی اور پمفلیٹس تقسیم کی۔ آپ کو بتائیں تو پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ضلع خوشاب میں کامیاب کارروائیاں جاری ہیں۔ پانی کے سیمپل رپورٹ فیل ہونے پر 5 واٹر پلانٹ جبکہ صفائی کے غیر تسلی بخش انتظامات پر ایک مٹھائی کی پروڈکشن اصلاحات یقینی بنانے تک بند کر دی۔ ملاوٹی دودھ کی ممکنہ روک تھام کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں شہر کے داخلی اور خارجی راستوں کے ناکہ بندی کر کے رواں ہفتے 45,080 لیٹر دودھ کا جدید مشین سے معائنہ کیا گیا۔ دودھ کے سیمپل رپورٹس فیل ہونے پر 280 لیٹر ناقص اور ملاوٹی دودھ موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ متعدد دودھ بردار گاڑیوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ ضلع بھر میں 90 ملک شاپس پر موجود 17,500 لیٹر دودھ کی بھی چیکنگ، جبکہ 9 ملک شاپس کے دودھ سیمپل غیر تسلی بخش ہونے پر انہیں جرمانے کیے۔ مزید برآں طلباء طلبات کو معیاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضلع بھر کے تعلیمی اداروں کی کینٹینز، ہوٹل، برگر اینڈ شاورما پوائنٹس کی چیکنگ کی جاری۔ صفائی کے ناقص نظام پر بھاری جرمانے عائد۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی قوانین پر سختی سے عمل درآمد بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں تو ڈی پی او لکی مروت نے پولیس جوانوں کے لیے ایک اور
एहसन इकदाम उठा लिए। तो जीपीओ की मरवत तैमूर खान का पुलिस जवानों, फलाह बहबूद, वेलफेयर और पुलिस फोर्स के जवानों के लिए मस्बत और सरगर्दाना सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक और एहसन इकदाम। पुलिस लाने की मरवत में शहीद GSP इकबाल मोहम्मद के नाम से मंसूब पार्क का कयाम, उसमें क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, वॉकिंग ट्रैक और बच्चों के लिए खेलने के लिए खुसूसी जगह, कैफेटेरिया और रात के वक्त के लिए खुसूसी लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। बुलेटिन में बात होगी जी अब पत्तों की, जहां पर शहर भर में गैर मियारी अशिया की खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच गई। शहर में नाकस, गैर मियारी और मिलावट शुदा अशिया खुर्दनोश की फरोख्त अरूज पर पहुंच गई। पत्तों की में अशिया खुर्दनोश में मिलावट अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। दूध, दही, घी, चाय की पत्ती, मसाला जात, सुर्ख मिर्च और दीगर अशिया नाकस, गैर मियारी और मुजरे से फरोख्त होने लगी, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। मिलावट शुदा अशिया सरेआम बाजारों में मिल रही है, मगर इन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं। फूड अथॉरिटी के अफसरान और लोकल इंतजामिया कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद होकर रह गई। डॉक्टर्स का कहना है कि अशिया खुर्दनोश में मिलावट के इंसानी जिंदगियों पर इंतहाई खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। अवामी, समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने जिले इंतजामिया से इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ फौरी नोटिस लेकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए रुक करते चलें जी अब लिया का, जहां पर तहसील करोड़ लाल इसन की बस्ती भिंडीवाला में फायरिंग का वाकया पेश आया। बहनोई ने साले को कत्ल कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक बहनोई यूनिस ने घरेलू झगड़े पर साले मोहम्मद आसिफ को कत्ल किया। मोहम्मद आसिफ की 25 अक्टूबर को शादी थी। मकतूल को 4 गोलियां लगी हैं। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमनी के साथ।